دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جو پریزیڈنشل ریفرنس سینٹ کے الیکشن کے متعلق ہے اس کی ظاہر ہے ملٹیپل ہیئرنگز ہو چکی ہیں۔ ایک ہیئرنگ جب تک یہ آپ تک پہنچے گا پھر شروع ہو چکی ہوگی، لیکن ہم ظاہر ہے جو ریسنٹلی کنکلوڈڈ دا لیٹسٹ ون ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ اب پریزیڈنشل ریفرنس یعنی ٹو بی ویری بریف ہے کیا؟ وہ سادہ سی بات ہے کہ ایک سوال ہے جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اس حوالے سے پریزیڈنشل ریفرنس کی صورت میں ان کے سامنے رکھا گیا کہ حکومت اگر الیکشن، یعنی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں، کہ اگر الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے ہوں تو اس کے لیے آئین میں کیا امینڈمنٹ چاہیے، یا یہ یعنی سادہ قانون سازی سے ہی معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ کنسرن سینٹ کے الیکشن کمیشن کا ہے، حکومت کو اتنا جمپ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر الیکشن کمیشن کوئی حکم محسوس کرتا تو وہ ریکمنڈیشنز بھیج دیتا، وہ سوال کرتا سپریم کورٹ سے، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن تو بالکل اس معاملے پر کلیئر ہے کہ ان کے بقول جو آئینی تقاضا ہے، بلکہ آئینی ضرورت ہے یہ کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو۔ بہرحال آپ نے ابلیس کی مشورہ سنی ہوگی، بہت ساروں نے پڑھی بھی ہوگی۔ اس میں بھی اتفاقاً 5 مشیر ہیں جن کے کنسرنس جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ابلیس کے انیشیٹو پر اس کی مشورہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو 5 مشیر جو ہیں اپنے اپنے خدشات، تجاویز پیش کرتے ہیں اور کنکلوڈ پھر ابلیس کرتا ہے کہ میرے نظام کو کیا خطرہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس میں جو مرکزی خیال ہے کہ ابلیسی نظام کو خطرہ ہے، اور اس کے مشیر جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھتے، بالکل اسی طرح جو ابلیسی نظام ہے اس کی پاکستانی ریسنٹ جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل ورژن ہے اس کو باجوائی نظام آپ کہہ لیں۔ اب باجوائی نظام کی فرینچائز ہے بنی گالہ میں، تو وہ سارے حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو شاخ نازک پہ انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے اس کو خطرہ ہے، حالانکہ وہ خود خرید و فروخت میں یعنی ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ ملوث ہیں اور ملوث رہے ہیں، اور خود بے ضمیری کو باقاعدہ قوت بازو سے اور زور و زیر سے وہ پرپیچویٹ کرتے رہے ہیں، رواج دیتے رہے ہیں۔ محکمہ زراعت باجوائی نظام میں زبردستی لوگوں کو بے حمیت اور بے ضمیر بناتا رہا ہے اور اب بھی بنا رہا ہے۔ اس لیے عدالت کا بھی بازو مروڑا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اس سے اصل میں پرابلم نہیں ہے کہ لوگ بے ضمیر ہیں، بڑی کرپشن ہے جس طرح سپریم کورٹ میں ہردہ سرائی ججز حضرات کر رہے ہیں۔ انہیں صرف پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ وہ اتنے خوار انہوں نے عوام کو کر دیا ہے کہ کوئی سین آدمی ان کے لیے ووٹ ڈالنے کا خطرہ مول نہیں لے گا جس نے پولیٹکس کرنی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگی تو ان کی پارٹی کو شکست ہو جائے گی۔ یہ جو خطرہ ہے ان کو سونے نہیں دیتا، لہذا ایسا معاملہ جس پر کبھی بہام نہیں رہا، یعنی جب سے 73 کا کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا ہے تب سے ایون مارشل لاؤں کے دوران بھی اگر سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں کبھی، یعنی سیمی مارشل لا یا اس ہیبرڈ سسٹم میں یا ادروائز ہوئے ہیں ایک نارمل سسٹم میں، تو ہمیشہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آل الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن ادر دین دوز آف دی چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر وڈ بی ہیلڈ بائی سیکرٹ بیلٹ، یعنی سارے الیکشن جو اس آئین اور قانون کے تحت ہوں گے سوائے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے الیکشن کے، وہ سارے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ لہٰذا ظاہر ہے سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ ہی ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا۔ اس سادہ کلیئر پروویژن کو کنفیوز جان بوجھ کر اپنے باجوائی اور ابلیسی نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اس کو خطرات جو ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ریفرنس ایک بھیج دیا ایڈوائزری جورسڈکشن سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ، جس میں جسٹس گلزار جو چیف جسٹس ہیں اور جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل۔
اب وہ کافی دنوں سے کئی ہیئرنگز ہو چکی جس میں صرف اٹارنی جنرل کو ہی سن رہے ہیں، یعنی ان کا واضح و نصیحت، ان کی یعنی جو عرض اسرائی ہے گویا پاکستان کے عوام، آئین اور جو بھی اس باجوائی ابلیسی نظام کے خلاف ہے، بائی امپلیکیشن ان کے خلاف گالی گلوچ، جس میں ہم نوائی جو ہے وہ جسٹسز کی بھی پوری ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس بالکل غیر مبہم چیز کو ایک خام خواہ زیر بحث لے آئے، اور سادہ سا پھر بھی اگر یعنی بائی دی بک جائیں تو سپریم کورٹ کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ کیا الیکشن سینٹ کا جو ہے اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا، آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، یا سادہ قانون سازی؟ اس پر اسے یعنی وہ 2 لائنوں کی پروویژن ہے، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور پوری تاریخ ہے کہ دیکھیں 73 کب اور 2021 کم و بیش یعنی 27 اور جمع 21 48 ایئرس ہو گئے ہیں، اب ابہام انہیں نظر آیا۔ یعنی پچھلی پریکٹس کو بھی دیکھ لیں، پلین ورڈز ہیں، کوئی اس میں ایسی بکراتیت نہیں چاہیے، تو انہیں سادہ سا جواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں دیا جا سکتا ہے، اور خیر سے وہ تو بہت سپر دماغ ہیں چیف جسٹسز اور ان کے رفقا، انہیں پتہ نہیں اتنا کیوں مسئلہ درپیش ہے اس میں، لیکن وہ اصل سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ وہ ابلیسی باجوائی نظام کو جو خطرات ہیں اس کے سامنے باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا شرارت بازی اور عجیب و غریب قسم کے سوال، لا یعنی اور ابسرڈ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ریسنٹلی کنکلوڈڈ جو ہیئرنگ ہے، جب تک یہ پروگرام آپ تک جائے گا ایک اور ہیئرنگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی، لیکن میں جو لیٹسٹ اویلیبل ہے اس پر بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں یعنی 1 بائی 1 دیکھتا ہوں کہ ججز حضرات نے کیا کہا، اس الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا کہا۔ دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب، اچھا جتنے 5 یہ ججز حضرات ہیں اس میں ویسے تو سارے ہی ماشاءاللہ کیا بات ہے، یعنی باجوائی نظام کے گویا پلر ہیں انہیں، لیکن اعجاز صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ جو پارٹی کی جتنی کسی صوبائی اسمبلی میں اکثریت ہے لازمی طور پر اتنی ہونی چاہیے سینٹ میں۔ اب اگر ایسا نہ ہوا، یہ اس میں گلزار صاحب بھی شامل ہے، تو وہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ اب ان سے بندہ پوچھے اگر یہی اصول مسلم لیگ نون پر اپنائیں، تمہارے گاڈ فادر جو پہلے سسلی مافیا کے جوڈیشل سربراہ تھے ثاقب نثار، انہوں نے اللہ اعلان ان لوگوں کے سامنے، یعنی یہ ججز سارے موجود تھے، مسلم لیگ نون کے 12-13 سینیٹرز جو ہیں ان کو فراڈ سے، ایک مطلب ٹھگری کے جوڈیشل سسٹم سے مسلم لیگ نون کو محروم کر دیا۔ بندہ پوچھے پھر اس کو غیر آئینی کیوں تم قرار نہیں دیتے؟ لو نہ سو موٹو نوٹس، یعنی ادھر اندھے ہو، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ اسی طرح سینٹ کا الیکشن ہوا، سینٹ کے چیئرمین کا پھر عدم اعتماد ہوا، اس میں بھی یہی حرکت ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ کی فیور میں تھی، باجوائی نظام کی فیور میں تھی، تو ان سب نے آنکھیں کبوتر کی طرح بند رکھیں۔ اب کہتے ہیں کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا ان کے نزدیک مطلب، حالانکہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو صوبائی اسمبلی میں جتنا ہوگا اتنا ہی ادھر ہوگا، اس لیے کہ صوبائی اسمبلی میں تھیوریٹیکلی یا قومی اسمبلی میں بہت سارے آزاد لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سینٹ میں اتنے ہی آزاد اس پروپورشن سے ہوں یا لازمی طور پر آزاد ہوں، یعنی یہ کوئی ہے ہی نہیں بات۔ آئین میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا جو لکھا ہوا ہے وہ آرٹیکل 59 ہے سینٹ کے الیکشن کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹو فل سیٹس ان دا سینٹ allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote۔ اس کا مطلب کہیں نہیں ہے کہ جو پارٹی جتنی سٹرینتھ رکھتی ہوگی میتھمیٹیکل پریسیجن سے اتنی ہی پروپورشنیٹ اس کی سینٹ میں ہوگی۔ یہ پروبیبلٹی موجود ہے لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اس میں یعنی پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا سسٹم کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے ادھر سینٹ کی سیٹیں تھوڑی ہیں، لمیٹڈ ہیں، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بہت ہوتی ہیں، لہٰذا فطرتاً اس میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن تو اس سینس میں آئے گی،
اور اس کی کئی طے ہیں. مثلاً ایک طے یہ ہے کہ ہر صوبے کی نمائندگی وہاں پر ہو، اس کو بلڈوز نہ کیا جائے. سینٹ کا وجود ہی فیڈرل سسٹم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صوبوں کی گویا ایکول ریپریزنٹیشن کے لیے ہے، تاکہ کوئی فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے اپنے آپ کو یہ نہ محسوس کرے کہ مجھے تو سنا ہی نہیں جاتا، بلڈوز کر دیا جاتا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، پروبیبلٹی ان کے لیے یہ ہوگی کہ اگر اس سسٹم کو اپنایا جائے تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا. نتیجہ گارنٹیڈ نہیں ہے. نتیجہ یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ، پروپورشنل ریپریزنٹیشن، یہ صرف پروسیجر کی بات کی گئی ہے آئین میں کہ اس پروسیجر سے ہٹ کے آپ نے الیکشن نہیں کروانے. اس لیے اس کا سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہونا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے یعنی پروپورشنل وہ اس سینس میں بنے گا کہ اگر ایک کی پرائرٹی پوری ہو گئی ہے، فرسٹ پریفرنس ہو گیا، اس کی تعداد ریکوائرڈ پوری ہو گئی ایم پی ایس کی تو یا ووٹرز کی ووٹ کی، تو ان کی سیکنڈ پرائرٹی پھر دیکھی جائے گی. اس طرح تھرڈ پرائرٹی یعنی وہ ایک کینڈیڈیٹ سے نیکسٹ جو ان کا پریفرنس ہوگا اس طرف ٹرانسفر ہو جائے گا ووٹ. سو اس کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کہتے ہیں. اور پروپورشنل ریپریزنٹیشن اسی کا نتیجہ ہے. لہذا یہ ایک سمجھ لیں کہ انتخابی طریقہ کار کا نام ہے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن پروپورشن بائی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ اس سینس میں. ظاہر اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بہرحال اتنا وقت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کھینچ کے جو آئین میں لکھی ہوئی نہیں بات، جو لکھی ہوئی ہے سامنے، اس کو نہیں پڑھنا. یعنی کوئی ابہام نہیں ہے، وہ ابہام کریٹ کر رہے ہیں. جہاں کچھ نہیں لکھا ہوا وہ خود پیدا کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا جی وہ فرماتے ہیں جاد الحسن صاحب کہ فری ووٹ جو ہے کیونکہ اس کا لفظ الیکشن کے سینٹ میں نہیں لکھا گیا. یار اب دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ کہا جائے کہ اے بی کا بیٹا ہے. اب بیٹے میں لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے. یہ نہ بھی کہا جائے کہ اے بی کا لیجیٹیمیٹ بیٹا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر صفت جو ہے ہر وقت ہر سینٹنس میں استعمال کی جائے. ایک جنرل ٹون اینڈ ٹنار جو ہے، جو جنرل اس کا مطلب ہوتا ہے وہی لیا جاتا ہے. لہذا ووٹ کا مطلب ہی فری ووٹ ہوتا ہے. اگر ووٹ کا مطلب گن پوائنٹ پر لینا ہے تو پھر تو مزے ہی بڑے ہیں جی. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ سینٹ کے الیکشن کا جہاں ذکر ہے وہاں پر فری کا لفظ نہیں لکھا ہوا، لہذا ہم فری نہیں ہونے دیں گے الیکشن کا ووٹ. یعنی سینٹ کے ووٹ کو یا سینٹ کے الیکشن جب وہ فری ووٹ کے ذریعے ہم نہیں ہونے دیں گے. مطلب تو پھر یہی ہے اعجاز صاحب یہی فرما رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ قیامت تک سیکریسی ہوگی. بندہ ان سے یہی سوال ریورس کر کے پوچھے، کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں ہوگی؟ یعنی الیکشن کمیشن جن کا یہ کام ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل قیامت تک ہوگی. یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ سیکرٹ رہے گا تو اس کا مطلب کوئی انلمیٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل تک رہے گا یا پرسوں تک رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے فورسیبل فیوچر تک رہے گا. جو ایک جنرل سینس میں یعنی جب بھی وہ لیکیج ہوگی تو سیکریسی از نو مور. دیٹ مینس کہ یو ہیو وائلیٹڈ دا پرنسپل آف سیکریسی. تو وہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس طرح دیکھیں جی الٹریٹ ووٹر جو ہوتے ہیں اگر وہ ہیلپ مانگ لیں تو پھر سیکریسی کا کیا بنے گا. دیکھیں یعنی ابسرڈ قسم کا سوال کریٹ کرتے ہیں. بندہ پوچھے وہ خدا دے بندے وہ کتنے، یعنی اس سے یہ کہیں کہ ہمیں گن کے بتائیں کہ کتنے ایم پی ایز ہیں الٹریٹ. یعنی پاکستان کے قانون کے مطابق ایک بھی ایم پی اے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ الٹریٹ نہیں ہے. یعنی سپریم کورٹ کے جج کو تو نہیں پتا لیکن لے مین کو پتا ہے. لہذا یہ بات ہی ابسرڈ ہے. یہ ایک محض اپنے مقصد کے لیے ایک فضول سوال کریٹ کیا گیا. اس طرح مشیر عالم صاحب کہتے ہیں کہ ہاں الیکشن ایکٹ 2017 میں تو سیکریسی کا ذکر ہے لیکن ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ کہاں تک اس کی ایکسٹینٹ ہے. یعنی یہاں سے وہاں تک ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر باجوائی ابلیسی نظام کو خطرہ ہو سیکریسی سے تو وہاں سے سیکریسی ختم ہو جاتی ہے. یہی مطلب ہے ان کا ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے پھر انالائز کرنا ہوتا ہے ٹو اینڈ کرپشن. انہیں بڑی فکر ہے کرپشن کی. تو اگر یہ اچھا یہ بھی سوال پھر وہ اعجاز صاحب کرتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب بھی کہ اگر پروپورشنل ریپریزنٹیشن سے ہٹ کے نتائج آ گئے، مطلب ان کا اپنی مرضی کی پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی ڈیفینیشن ہے ان کی، تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا. تو بندہ پوچھے پھر آج تک جو سپریم کورٹ نے کیا تو سپریم کورٹ ذمہ دار ہے نا. ایسے کئی ڈیسیجن ہیں جو سپریم کورٹ نے یعنی پبلکلی وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے.
کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اگر کوئی وکیل ان کا حوالہ دیتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا انجسٹسز ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار جسٹس گلزار ہے یا مشیر عالم ہے یا فلاں ہے فلاں. یعنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ جو بھی ہوگا الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کا کام ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو پروسیجر ہے اس کو بدرجہ تم فالو کرنا، اس کو تم فالو نہیں کرنے دیتے. تو اسی طرح صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی قیامت تک یعنی یہ سیکریسی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی جی؟ اگر تمہاری سرویلنس نہیں ہو سکتی قیامت تک تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال گلزار صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے پروپورشنل ریپریزنٹیشن یعنی اپنے ایم پی ایس کی تعداد کے مقابلے میں پروپورشن سے زیادہ لے لی تو پھر بھی جو ہے ای سی پی الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا. اور انہوں نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نے سٹیپس لیے ہوئے ہیں، ہم نے ایک ویجیلنس کمیٹی بنائی ہے، کمپلینٹ سیل بنایا ہے، اور ظاہر ہے اس کی اس لیے اپیلیٹ بینچ موجود ہوتا ہے، پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ بھی موجود ہوتے ہیں. یعنی جو ہیومنلی لی جا سکتی ہیں انہوں نے لی ہوئی ہیں. لیکن بازو یہ مروڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کو ہم نے بندے دیں پترار نہیں ہونے دینا. ہاں جی اچھا، یہی آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا یہی بات. وہ کہتے ہیں کہ اگر سیکریسی نہیں ہے، پروپورشنل ریپریزنٹیشن میتھمیٹیکل پریسیجن سے جس طرح ججز حضرات ہیں اسی طرح یعنی یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہونی ہے، تو پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی الیکشن کا مطلب ہی انسرٹنٹی ہے. جب یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ آپ کے اتنے وہاں پر ہیں، ہر صورت میں اتنے ہونے ہیں، بے شک آپ کی پارٹی ساری آپ سے بغاوت کر جائے، تو پھر الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمپلی ان کو کہہ دیں جی آپ جتنے آپ کی تعداد اس حساب سے، اسی طرح جو آزاد ہیں ان کو کہہ دیں جی ہم نے تو آزاد ہی رہنے دینے ہیں. سینٹ میں آپ نے آزاد کو ہی ووٹ دینا ہے، کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا. تو اس طرح جی بندیال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں بڑا غم ہے کہ ای سی پی آزاد نہیں ہے، حالانکہ خود ڈانگ لے کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آزاد رہنے نہیں دیتے. روزانہ ان کو بلایا ہوا ہے وہاں پر، یعنی اتنی حد تک آمیز سلوک ان سے کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑا درد ہے کہ وہ آزاد ہو، حالانکہ خود بیٹھے ہوئی چھرا لے کر اس لیے ہے کہ ہم نے آزاد نہیں رہنے دینا، ہماری مرضی ہے کہ تم سیکرٹ نہ رکھو، اس لیے کہ باجوائی ابلیسی نظام کو خطرہ ہے. تو یہ گویا اسی طرح ابلیس کے مشورہ کی طرح کے 5 مشیر ہیں اب باجوہ صاحب کے. تو اسی طرح جی پھر الیکشن کمیشن کا پھر میں وہ واضح انداز میں کہہ دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہم نے بڑا سوچ سمجھ لیا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 226 کے تحت یہ سیکرٹ ہی ہو سکتا ہے، بیلٹ اوپن نہیں ہو سکتا، اور یہ ٹل دی ڈے آف ججمنٹ ہوگا، قیامت تک یہی ہے، انلیس کہ آپ اس میں امینڈمنٹ آئین میں کر دیں تو ظاہر ہے. اور ظاہر ہے آئین میں امینڈمنٹ تو بہرحال سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، اگرچہ وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو عون نہیں کر سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم کریں گے. تو اسی طرح الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر سیکریسی نہ ہو تو یہ سلیکشن ہے، پھر الیکشن نہیں ہے. بہرحال دیکھیں کہ یہ 5 مشیر جو ہیں باجوائی ابلیسی نظام کے، یہ کہاں تک کالک اپنے منہ پر ملتے ہیں تاکہ الیکشن کو سبوٹاج کیا جائے سینٹ کو. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، دیکھیں جی پھر اس طرح تو بلاک ہو جائے گا، جس کی قومی اسمبلی میں اکثریت تو اسی کی ہونی چاہیے سینٹ میں. یعنی بندہ یار سر پکڑ کر بیٹھ جائے. بھائی 2 ایوان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پاپولیشن کے حساب سے ہے، اور فیڈریٹنگ یونٹ جو اپر چیمبر ہے پارلیمنٹ کا، ایوان بالا سینٹ، اس میں یعنی فیڈریٹنگ یونٹ کو ریپریزنٹ کیا گیا، اس میں پاپولیشن کا نہیں دیکھا جاتا. سمپلی ایک پروونس وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی برابر کی نمائندگی ہے. یعنی یہ پورے کانسٹیٹیوشن کو ڈیسیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ باجوائی نظام کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ذرا پریشانی نہ ہو. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر بھی
یعنی اپنی مرضی کا رزلٹ پھر بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس ٹینٹیکلز ہیں، پھر بھی توپ و تفنگ ہے، مال و زر ہے، حکومتی اختیار، اسٹیٹ اتھارٹی ہے، یعنی کسی کا بھی گردن دبوچ سکتے ہیں، وہ مخالف ایم پی ایس کو اغوا کروا سکتے ہیں، اٹھوا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ذرا بھی شائبہ بھی خطرے کا نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو کہاں تک یہ رسوا کرتے ہیں، اس کا حلیہ کہاں تک بگاڑتے ہیں۔ آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اجازت دیں جناب۔ ہاں، اسی پر ایک نظم ہوگی جو اس کے بعد اپلوڈ ہوگا پروگرام، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ خدا حافظ۔